لیکن بکس کے مطابق ایک آخری سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو ظہور ہوگا وہ مدینہ سے ہوگا. یہ خیال ہے. اچھا خیال ہے. اب یہ بتائیں کہ جو قوم ایک دفعہ ایک نعمت کو رد کر دے خدا دوبارہ اس کو دیا کرتا ہے؟ اربوں نہیں، دنیا مل رہی ہے نا، دنیا مل رہی ہے. دنیا تو عیسائیوں کو تھوڑی ملی ہوئی ہے، پھر عیسائی کو نہ ہو جائے آدمی. اس سے بہت زیادہ ملی ہوئی ہے. ان کی دولت بھی عیسائی کھا رہا ہے اصل میں. وہ تو اپنا گھر جلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اس دولت کا کیا فائدہ جو اپنا گھر پھونکے؟ سارا عرب کا تیل ہتھیاروں کی صورت میں یہود کو جا رہا ہے. ابھی آپ نے جو اسکینڈل دیکھی نہیں، میں تو پہلے سے یہ اعلان کرتا پھر ہوں جگہ جگہ یورپ میں جہاں کانفرنسز میں یہی کہہ رہا تھا کہ عرب اپنا سارا پیسہ یہودی کو دے رہا ہے اس سے آبسولوٹ ہتھیار خرید کے. 100% تجارت اس وقت ہتھیار کی یہود کے ہاتھ میں ہے. جو امریکہ سے ڈائریکٹ خریدیں، اگر وہ $100 کی ملتی ہے چیز تو یہود کی معرفت $500 میں مل رہی ہے ان کو. اور وہ سارا روپیہ آئل کا وہاں پہنچ رہا ہے، وہ اپنی ڈیولپمنٹ لگا رہے ہیں. اور یہ ہتھیار لے کر ایرانی عرب کو، عرب ایرانی کو مار رہے ہیں یا ایک دوسرے کو. واٹس دس؟ یہ اللہ کا فضل تو نہیں ہے. اس لیے واقعہ یہ ہے کہ حقیقتاً اگر ایک نعمت کا انکار کیا جائے تو خدا اس قوم سے لے کر دوسری قوم کو دیا کرتا ہے. یہ قانون قدرت ہے جس میں آپ تبدیلی نہیں دیکھیں گے. عربوں پر دنیا کی سب سے بڑی نعمت نازل ہوئی، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس وقت آپ عرب دنیا کو دیکھ لیں، یہ ریجیکٹ کر چکے ہیں اپنے کردار سے، اپنے عمل سے. ان کا حال بہت ظالمانہ طور پر ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، کچھ ڈائریکشن نہیں باقی رہی. اس لیے یہ خیال کہ دوبارہ پھر عربوں میں آئے، یہ ویسے ہی غلط ہے. پھر اللہ کی نعمت کو، رحمت کو کون کسی جگہ باندھ سکتا ہے؟ پھر بخاری کی حدیث میں، اب میرے پاس وقت تھوڑا ہے چونکہ میں بھی عرض کرتا ہوں. بخاری کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ جمعہ کی آیات کی تفسیر کرتے وقت آئندہ آنے والے کے متعلق یہ جواب دیا، سمجھانے کے لیے وہ کون ہوگا، کن میں سے ہوگا. حضرت سلمان فارسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ اصل حدیث بعد میں ان کو دکھا دینا. ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجل من ہؤلاء. اگر ایمان ثریا ستاروں پر بھی پہنچ گیا تو وہاں سے ان لوگوں میں سے ہوگا جو واپس لے کے آئے گا، ان لوگوں میں سے ہوں گے جو لوگ واپس لے کے آئیں گے. اب سارے وہاں عرب بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ رکھنے کے لیے کندھا سلمان کے سوا کسی کا نہیں ملا. سوچنے کی بات ہے. ایک ہی اجمی تھا وہاں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ کسی عرب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرماتے کہ ان میں سے آئیں گے وہ جو ایمان کو واپس لے کے آئیں گے، ایک اجمی فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. اور یہ حدیث ہے بخاری کی، اور تفسیر قرآن کریم کی ہو رہی. اس سے زیادہ قوی جوڑ کی حدیث مل نہیں سکتی آپ کو. تو آپ نے خود پیش گوئی فرمائی ہے کہ اگلی دفعہ غیر عرب ہوگا وہ، یا غیر عرب لوگ ہوں گے جن کو خدا چنے گا. اور مزید لطف کی بات یہ ہے کہ ان حدیثوں میں اور اس حدیث میں آپس میں ایک کمپرومائز کے لیے جن میں سید ہونے کا، اہل بیت ہونے کا ذکر ہے. بعض حدیثوں میں اہل بیت ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے، اور خصوصاً شیعہ اس پر بڑا سٹریس دیتے ہیں، اور سنی مسلمان بھی، چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام ہمارے بانی جماعت احمدیہ سید نہیں تھے قومی لحاظ سے، اس لیے وہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ پیشگوئی غلط نکلی. لیکن وہی شخص حضرت سلمان ایک شخص ہیں جن کے متعلق تمام سنی اور شیعہ علماء ماننے پر مجبور ہیں کہ وہ اہل بیت تھے. اس لیے کہ جنگ احزاب کے موقع پر آپ نے حضرت سلمان کو اپنی طرف بلایا، اہل بیت میں کھڑا کیا اور فرمایا سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہمارا ہے، اہل بیت میں سے ہے. اس وجہ سے شیعہ جو اتنے متشدد ہیں خونی رشتہ ہونے میں، وہ بھی اہل بیت کی فہرست میں حضرت سلمان فارسی کو ماننے میں داخل کرنے میں مجبور ہو گئے. اور یہ وہی شخص ہے جس کے متعلق فرمایا کہ ان میں سے ہوگا. تو اہل بیت ہونا بھی بتا دیا کہ روحانی اہل بیت مراد ہے، وہ جسمانی تو نہیں تھے نا، روحانی تھے نا اہل بیت. تو اور کسی کے متعلق کیوں نہیں فرمایا؟ اتنی لاجک ہے اسلام میں اور حدیثوں کے اندر، اتنا ایک آرڈر ہے کہ حیرت انگیز بات ہے. سوائے حضرت سلمان فارسی کے کسی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ یہ اہل بیت میں سے ہے.
اپنے خونی رشتے کے علاوہ. اور سوائے سلمان فارسی کے کسی اور کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ مستقبل میں جو میرا جس روحانی نزول ہوگا وہ ان لوگوں میں سے ہوگا. Can't you see an internal logic? صحیح اب اجازت ہے کیا کرنا. غلام نبی صاحب سے انہوں نے بھی ہمارے ساتھ آنا تھا. میرا فنکشن ہے اسلام آباد. میں اس لیے شروع میں دیر کر دی، میں چاہتا تھا